فرشتے لائے تھے امن کا پیام، ڈریے گا ڈریے بھی سن کے یہ پیغام، جب فرشتے لائے تھے امن کا پیام، آ گیا فلک سے ہم جھومے ناچے گائے، عید ولادت آج ہم منائے، جھومے خوشی سے اور جشن منائے، نیا سال سب کو مبارک ہو، عید ولادت۔ آسی تیری رحمت کے انتظار میں، چرچا ہو تیرا سارے سنسار میں، آسی تیری رحمت کے انتظار میں، چرچا ہو تیرا سارے سنسار میں، آ گیا فلک سے ہم جھومے ناچے گائے، عید ولادت آج ہم منائے، جھومے خوشی سے اور جشن منائے، نیا سال سب کو مبارک ہو، عید ولادت۔ آئیے ہم اپنے خداوند کی تمجید اسی کے پاک نام سے جاری رکھیں، باپ اور بیٹے اور قدوس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور قدوس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آج پوری دنیا میں دو بہت بڑے تہوار منائے جا رہے ہیں۔ پہلا نیا سال، یعنی آج پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آج پوری دنیا میں تمام انسان نئے سال کا جشن منا رہے ہیں، اور ہم مسیحی جو ہے اپنے نئے سال کا آغاز خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کی یہ عبادت شکر گزاری کی عبادت ہے کہ ہم خداوند کے حضور آئے ہیں تاکہ گزرے ہوئے سال کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہمیں خدا نے بہت ساری برکات عطا کی اور ہماری حفاظت کی، اور ہمیں یہ نیا سال بخشا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا تہوار ہے وہ پوری دنیا میں کیتھولک مسیحی آج مقدسہ مریم مادر خدا کی عید منا رہے ہیں۔ کیتھولک کلیسیا ہمیشہ ان دونوں تہواروں کو ایک ہی دن مناتے ہیں، یعنی 1 جنوری کو یہ عید اور نئے سال کا آغاز ہم ہمیشہ اکٹھے مناتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم مقدسہ مریم کی سفارشات کے ذریعے خود کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، تاکہ مقدسہ مریم نے جو کردار کلیسیا کی زندگی میں اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ادا کیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس عید کے ذریعے مقدسہ مریم وہی کردار ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری انفرادی زندگی میں اور ہماری کلیسیائی زندگی میں بھی وہی کردار ادا کرے۔ تو آئے آج اس عبادت کے شروع میں خداوند کا شکریہ ادا کریں اور اپنے خطاؤں کے لیے، گناہوں کے لیے خداوند سے معافی مانگیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے عبادت کے شروع میں ہی اپنے کمزور اور گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ لائق اور واجب طور پر اپنی مقدس قربانی کو خدا کے حضور نظر گزار سکیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں ایک سفر سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس
मुकद्दसा मरियम हमेशा कबारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे, दाखिल करे। ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा है मेरी जान को तेरी पनाह। तू जानता है खुदा मेरे ओ मैं कहाँ, आतिश में जाता और शेरों के उधर यहाँ। तू जानता है खुदा मेरे ओ मैं कहाँ, आतिश में जाता और शेरों के उधर यहाँ। तलवार जैसी जुबान लाते हैं बर्छियाँ, तू अपनी रहमत सच्चाई कर दे बयां। तेरा जलाल सारी ज़मीं पर मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा। बुलंदियों पे तेरा ठिकाना, तेरी सितारे करे ज़माना। बुलंदियों पे तेरा ठिकाना, तेरी सितारे करे ज़माना। बुलंदियों पे तेरा ठिकाना, फलक पे सारे फरिश्ते गाएं तेरी सनाएं, तेरी सनाएं। हर एक लब पे तेरा तराना, हर एक लब पे तेरा तराना। बुलंदियों पे तेरा ठिकाना। खुदाया बेहतर अजीम वाला है तेरा रुतबा, बुलंद वाला है तेरी हर एक अदा शहाना, है तेरी हर एक अदा शहाना। बुलंदियों पे तेरा ठिकाना। आज की अपनी कुर्बानी हम गुजराते हैं आप सबके लिए, आपके घरों और ख़ानदानों के लिए, कि ये नया साल आपके लिए मुकद्दसा माँ मरियम मादर खुदा की शिफायत और खुदा के बरक़ात और फ़ज़ाइल से बहुत सारी खुशियाँ और सरफराजी ज़िंदगी में लाए। उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है, उनके लिए भी गुजराते हैं कि खुदा उनकी तमाम तर ज़रूरतों को अपने इलाही ख़ज़ानों से इस साल में पूरा करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ मेहरबान खुदा बाप,
تو نے مقدسہ مریم کے پھلدار کمار پن کے ذریعے بنی نوع انسان کو اپنی نجات کی بیش قیمت نعمت بخشی۔ عنایت فرما کہ ہمارے لیے وہی پاک ہماری مریم سفارشیں کرتی رہے جس سے ہم نے زندگی کا بانی پایا ہے، یعنی تیرا پیارا بیٹا مسیح خداوند جو تیرے ساتھ اور روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں، ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب اس کا 6 باب 22 تا 27 آیت پر۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو اور ان سے کہو خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے۔ خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے اور میرا نام بنی اسرائیل پر پکارے اور میں انہیں برکت دوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ ہماری آج کا ضرور جماعتی جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ آپ سب اپنے پیچھے کرائیں۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ وہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے تاکہ زمین پر اس کی راہ کی اور تمام قوموں میں اس کی نجات کی پہچان ہو۔ جماعتی جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ سب قومیں تیری ستائش کریں، امتیں شاد ہوں اور خوشی منائیں، کیونکہ تو راستے سے قوموں پر حکومت کرے گا اور زمین پر امتوں کی ہدایت کرتا ہے۔ جماعتی جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ خدا قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ خدا ہمیں برکت عطا فرمائے اور کل حدود جہاں اس کا خوف کھائے۔ جماعتی جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط غلاطیوں کے نام، اس کا 4 باب 34 سے 7 آیت تک۔ ان دنوں میں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ ان کو چھڑائے جو شریعت کے ماتحت تھے اور ہم کو متبنہ ہونے کا درجہ حاصل ہوا اور کہ تم بیٹے ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ بس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کی رضا سے وارث بھی ہوا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کرتا ہوں میں
जगह को है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे गए। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके दूसरे बाब में से तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। तशरीफ रखें। दुनिया में लोग अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्म व रवाज के मुताबिक और अपने अपनी दिल की खुशी के साथ नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। कल रात को कई लोगों ने जाग कर, कुछ ने अपनी गाड़ियों के सिलेंसर निकाल कर रोडों पर चक्कर लगाकर, कुछ ने आतिशबाजी करके, कुछ ने मामला करके, कुछ ने अपने घरों में सारे ख़ानदान को इकट्ठा करके खाने खाकर, कुछ ने दुआ और रियाजत में वक्त गुजार कर नए साल का आगाज़ किया। हम कैथोलिक मसीही नए साल को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं क्योंकि तारीख़ी तौर पर यीशु मसीह तारीख़ का शुरू है। तारीख़ चाहे पीछे को जाए, चाहे तारीख़ आगे को जाए। इसलिए अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक जो नया साल है वो उसके मिडल में, उसके दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह है। उसी से इब्तिदा है और उसी से इंतहा है। उसी से तारीख़ आगे को चलती है और उसी से तारीख़ पीछे को चलती है। ये हमारे हम मसीहों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि अगर मसीह खुदाबंद ना होते तो तरीक़े भी जो है वो ना होते। इसलिए जब हम नए साल का आगाज़ करते हैं तो हम इबादत में ठहर कर खुदा को याद करके और फिर कलीसिया इस पर और ईमानी पर्व चढ़ाती है और वो ये कि हम आगाज़ करते हैं इस बात से कि मुक़द्दसा मरियम की को याद करते हुए जो कि खुदा की माँ है।
سال کے شروع کا مطلب صرف کیلنڈر کے اوپر 2023 کے بعد 24 تاریخوں کی تبدیلی ہی نہیں، یہ بلکہ اپنی زندگی، گزری ہوئی زندگی پر بیان و گیان اور آنے والی زندگی کے لیے نئے اقدام اٹھانے کے فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم پچھلے سال پر دھیان و گیان اور جائزہ اور تجزیہ نہ کریں تو ہمارے لیے آنے والا سال بے معنی ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا کہ کئی سال آئیں گے اور اسی طرح آ کر گزر جائیں گے، ہم ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم پہلے تھے۔ اس لیے یہ تاریخوں کا تبدیل ہونا دراصل دعوت ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر اور ہماری سوچ کے اندر، ہمارے رشتوں کی پختگی کے اندر، ہمارے ایمان اور ہماری معاشرت کے اندر، ہمارے عقیدے اور ہماری مذہبی اور روحانی زندگی کے اندر بہتری کے لیے فیصلے کرنا اور چناؤ کرنا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو صرف کیلنڈر کی تبدیلی سمجھتے ہیں، لیکن جو گہرا دھیان و گیان کرتے ہیں، جو دعا میں وقت گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بامعنی بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے پورے سال پر دھیان و گیان کرتے ہیں اور ان باتوں کے لیے جو وہ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے، ان کے لیے دوبارہ سے اعادہ کرتے ہیں۔ بہت سارے کام جو وہ صحیح کرنا چاہتے تھے، نیت اچھی تھی لیکن ان سے غلط ہو گئے، وہ اس کی بھی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور پھر وہ آگے کے لیے زندگی میں بہتری کا وعدہ اپنے آپ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ معاشرت میں رہتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے گزشتہ سال میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری جس سے دوسروں کو ٹھیس پہنچی، وہ معاشرے میں وہ اہم کردار ادا نہیں کر سکے جو وہ کر سکتے تھے۔ وہ سوچتے ہیں اور آئندہ کے لیے بہتر لاہے بناتے ہیں۔ خاندانی طور پر باپ ہو، ماں ہو یا بچے ہوں، وہ اپنے اپنے طور پر اور خاندانی طور پر، اجتماعی طور پر وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کون کون سی ہمارے خاندان میں اچھی چیزیں ہوئیں اور کون کون سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، اپنی اپنی غلطی کو اور اپنے اپنی مثبت باتوں کو یاد کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ہونے کے فیصلے کر سکیں۔ مذہبی طور پر کچھ لوگ یہ دھیان و گیان کرتے ہوں گے کہ پچھلے سال میں عبادات میں اپنے عقیدے کے مطابق میں نے کتنی عبادتوں میں شرکت کی، میں نے گھر پر بیٹھ کر خاندانی طور پر کتنی دعا کی، کلام کے ساتھ میری وابستگی کیسی رہی۔ اگر تو یہ بہت اچھی رہی تو اس کو امپروو بہتر کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ارادہ اور اقدام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اتنی اچھی نہیں رہی تو پھر ان کے پاس یہ وقت ہے تاکہ وہ اس سال کو برکت فضل کا سال بنائیں، برکت اور فضل کی تبدیلی بنائیں اور وہ فیصلہ کریں کہ ہم آنے والے سال کے دوران میں اپنی اس عبادتی، اپنی روحانی اور مذہبی نشو و نما کو اور زیادہ بہتر کروں گا، خدا کے کلام کے ساتھ دوستی کروں گا، میں کلیسیا میں اپنے کردار پر دھیان و گیان کروں گا اور اپنی روحانی زندگی پر توجہ دوں گا۔ خاندانی طور پر کچھ والدینوں نے ہو سکتا ہے یہ سوچا ہو کہ پچھلے سال انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح طرح سے وقت نہیں دیا، وہ اپنے ذاتی معاملات میں، اپنی ضروریات میں، اپنے کام کاج میں، اپنی ایسی زندگی میں لگے رہے۔ کرتا ہوں خدا قادر مطلق پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے،
اور روح القدس کی قدرت سے ایک میں پڑا، کمال مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھائے، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، خدا قادر اپنی باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ہے تم اپنی دعائیں التجائیں اور اپنی مناجات خدا کے حضور میں پیش کریں۔ ہم دعا مانگے عالمگیر کلیسیا کے لیے، کلیسیا اتحاد اور سلامتی کے لیے، اپنی مقامی کلیسیائے پاکستان کے لیے، بالخصوص اپنے ڈائسس اور اپنے پیرش کے تمام خاندانوں اور گھروں کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے اولاد کی سلامتی کے لیے اور خدا کی مسلسل برکات اور فضائل کے لیے، عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگے اپنے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت اور سلامتی کے لیے، ان کے ان تمام تر کاموں کے لیے جو وہ کلیسیا کی نشو و نما کے لیے، کلیسیا کی مضبوطی کے لیے اور دنیا میں پیار، محبت اور یسوع مسیح کے حقیقی چہرے کو منکشف کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو خدا ان کے وسیلہ سے دنیا میں یسوع مسیح کو جاننے والوں کی تعداد بڑھاتا جائے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام کارڈنلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، کاہنوں کی کل جماعت کے لیے، تمام راہبان اور راہبات کے لیے، تمام مبشران انجیل کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، تمام ان بھائیوں، بہنوں، بیٹے، بیٹیوں، بڑے بزرگوں کے لیے جو اپنے وسائل سے، اپنی خدمت سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے کلیسیائی کاموں میں معاونت کرتے ہیں، تو خدا ان پر ہمیشہ اپنی برکات نازل فرمائے اور ان کے وسیلہ سے دنیا میں خدا کی محبت کا پرچار ہو۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگیں دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے لیے، بالخصوص فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، روس اور یوکرین کے درمیان، اور ان علاقوں میں جہاں پر لڑائی جھگڑے ہیں، پاکستان کے ان تمام علاقوں میں جہاں پر دہشت گردی کے اثرات ہیں، کہ خدا تمام ایسے عناصر کے دلوں کو، رویوں کو، زندگیوں کو تبدیل کرے تاکہ وہ امن اور سلامتی کو نقصان نہ پہنچائے اور دنیا میں امن اور سلامتی فروغ پائے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ابھی آپ کے پاس بھی وقت ہے، اگر آپ میں سے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی ضرور کیجیے۔ غلطی ہوئی ہے، میں خدا سے، اپنے ماں سے، اپنی کلیسیا ماں سے، اپنے مدے ماں سے معافی مانگتے ہیں، ہم دنیا کے لیے اور آج دوا سارے پوری دنیا کے لیے تمام مسیح کو میں مبارک دینا اور کے لیے جاننے کے لیے اور والے صاحب کے لیے اچھا جاننے کے لیے اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا دل سے شکر گزار ہیں ہمارے درمیان تشکیل ہے تیرے کہنوں تمام کہنوں کے لیے برسلے بشروں بھروں بشروں عزیز جس کو تم خدا کے کام سے ارے خدا سے بیٹیاں سے بیٹے تیرے حضور میں ہیں، تو ہے زمین پر جہاں جہاں عادت سے تیری عبادت کی ہے سب کو برکت دے۔ اس مقصد کے لیے اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں پیارے خداوند خدا باپ ان تمام مرحومین کے لیے کہ جن کو پیارے خداوند آپ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ خداوند میں سو گئے ہیں۔ پیارے خداوند خدا باپ ان کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے اور پیارے خداوند حاضر کلیسیا کو خاص برکت دے، تندرستی دے، صحتیابی دے۔ یہ سال تمام زندگیوں میں پیارے خداوند تیرا کلام کام کرے اور اپنے بندہ کو خاص کثرت سے برکت دے، جس کے ذریعے ہم تک یہ خوبصورت کلام پہنچا، اس پہ ہم عمل پیرا ہوں۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم خداوند سے دعا مانگیں آج کے
इस नए साल के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया और हमें फजल बख्शा कि खुदावंद के घर में आकर उसकी शुक्रगुजारी करें और ख़ासकर खुदावंद के इस मकसद के लिए जो कि खुदावंद इस दुनिया में आए और उन्होंने सुलह और मोहब्बत कायम की, बाप से फिर हमारी सुलह करा दी और अब खुदावंद से दुआ मांगे तमाम खुदा अजीज़ों के लिए जो अभी तक एक दूसरे के लिए अपने दिलों में नफरत रखते हैं, जो माफ़ी नहीं देते और माफ़ नहीं करते। खुदावंद यीशु जो अभी तक खुदावंद यीशु इस दुनिया के बादशाह इब्लीस के कंट्रोल में है खुदावंद, और खुदावंद तो इसलिए आया कि सुलह और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। तो आज खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी ताकि हम एक दूसरे को माफ़ करें और माफ़ी मांगें। इसी तरह खुदावंद को हमारी ज़िंदगियों में काम करे और ये 2024 हमारी ज़िंदगियों में अमीर कामयाबी और आसमान की बादशाही तक रसाई हासिल करने के लिए हो। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए अजीज़ो, हम सब मिलकर अपने वतन पाकिस्तान के लिए खुदावंद अपने खुदा से इंतजा करें ताकि हमारा वतन हमेशा से हमेशा तक खुदावंद की पनाह खुदावंद की हिफाजत में रहे, ताकि इसके जो तमाम आला अफसरान हैं खुदावंद उनको भी अपनी पनाह मिलें ताकि इस मुल्क के निज़ाम को अच्छे तरीके से चला सकें। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए अजीज़ो, हम सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा का अजीज भाइयों और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतअल्ली पाक के हुजूर में मकबूल हो। अपने नाम की पढ़ाई के लिए हमारे बदन की सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खालिक खुदा, तू सब अच्छी चीज़ों को वजूद में लाता है और उनको तकमील तक भी पहुंचाता है। आज हम खुदा की प्यारी माँ मुक़द्दसा मरियम की ईद मना रहे हैं। बस इनायत कर कि हम जिस तरह तेरे इब्तदाई फजल पर फख्र करते हैं उसी तरह उसके पूरे होने का सुरूर भी हासिल करने पाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब कदूस था और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इस जहान में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें ये बख्शा कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे भी खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम मुक़द्दसीन के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। कदूस 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 आसमान ज़मीन के राज से ममलूक है। आने वाला परोशना मुबारक रोज़ खुदा के नाम से आता है। आने वाला परोशना। गीत खुशियाँ देगा शुक्र रब दा मनाओ। गीत खुशियाँ देगा शुक्र रब दा मनाओ। हर पासे मेरे यीशु दा जलाल, हर पासे मेरे यीशु दा जलाल। आया सारी जिंदगी च मेरे नवा सारे, आया सारी जिंदगी च मेरे नवा सारे, मेरे नवा सारे। ये खुशियाँ देगा शुक्र रब दा मनाओ।
सारे आया सारी जिंदगी च तेरे नाम सारे ये ते खुशियां दे गाओ शुक्र रब दा मनाओ चलो सब झगड़े ते दुनिया मिटाओ चलो सब झगड़े ते दुनिया मिटाओ रब वाला प्यार खुशी नीरज जगाओ रब वाला प्यार खुशी नीरज जगाओ नीरज जगाओ किताओ ने मेरे साथी मेरे नवासारे ये खुशियां अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम इकरार करते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारी तेरे बेटे की और हमारी भी माँ है। वक्त है कि जो आसमान में तेरे कलाम की सूरत में और तेरे बेटे के पाक बदन और खून की सूरत में हमने इस इबादत में पाई है, उनके जरिए हम हमेशा की जिंदगी भी हासिल करें मसीह खुदावंद के वसीले से। सबको आपके घरों को नए साल के मौका पर खुदा के हुजूर पेश करता हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे कम से कम ना कहें, लेकिन एक दूसरे को साथ में राइट और लेफ्ट में एक दूसरे को जरूर बताएं कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। आइए हम सब आखिरी बरकत के लिए खड़े हों। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा आप पर मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज की ये इबादत अपने ख़िताम को पहुंची, खुदावंद की सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो। अभी हम जो आप सब बैठे, अभी हम केक काटेंगे और तमाम हमारे वो बुजुर्ग भाई और बुजुर्ग बहनें जो हैं वो आए ताकि फादर जी के साथ मिलकर